بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بایو 202 کے لیسن نمبر 181 سے لے کر 190 کو ڈسکس کریں گے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں ہم لیسن نمبر 181۔ اس لیسن میں ہم بات کریں گے آر این اے کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آر این اے کا مطلب ہے رائبو نیوکلک ایسڈز، اور یہ جو رائبو نیوکلک ایسڈز ہیں یہ ڈی این اے کے ورکنگ کاپیز ہیں، یعنی ڈی این اے کے جو جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے اس کی جو ورکنگ کاپی ہے وہ ہے ڈی این اے۔ اور ڈی این اے اور آر این اے میں جو ایک بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے میں یہاں پر ہوتا ہے تھائمین، جبکہ آر این اے میں ایڈنین کے ساتھ جو بانڈ بنا رہا ہے وہ ہے یوراسل۔ اور یوراسل اور تھائمین میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہ تھائمین میں میتھائل گروپ ہوتا ہے جبکہ یوراسل میں وہ گروپ نہیں ہوتا۔ آر این اے کی کچھ امپورٹنٹ ہم 5 ٹائپس پڑھ لیتے ہیں یہاں پر، یہ ایک امپورٹنٹ لانگ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے۔ پہلی ٹائپ ہے میسنجر آر این اے، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی آر این اے کی وہ قسم ہے جو جینیٹک انفارمیشن کو ڈی این اے سے لے کر ٹرانسفر کرتی ہے، ڈی این اے سے لے کر، اور یہ پروٹین سنتھسائزنگ مشینری کو بھیج دیتی ہے۔ تو ہم یہ بولیں گے کہ میسنجر آر این اے جینیٹک انفارمیشن کو ڈی این اے سے لے کر پروٹین سنتھسائزنگ مشینری کو منتقل کرتی ہے، پھر وہاں جا کر پروٹین بنے گے۔ دوسری ٹائپ ہے رائبوزومل آر این اے، یہ تقریباً 80% تک جو ٹوٹل آر این اے ہے باڈی میں وہ رائبوزومل آر این اے ہے، اور اس کا فنکشن ہوتا ہے رائبوزوم کو فرمیٹ کرنا اور رائبوزوم کے فنکشن کو بہتر کرنا، اور رائبوزوم کا فنکشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہے پروٹین سنتھسس۔ تیسری ٹائپ ہے ٹرانسفر آر این اے، یا جس کو ہم ٹی آر این اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ آر این اے کی قسم ہے جس میں تھائمین بھی موجود ہوتا ہے، یعنی تھائمین جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ تھائمین جو ہے وہ صرف اور صرف ڈی این اے میں ہوتا ہے، لیکن ٹی آر این اے جو ہے اس میں بھی تھائمین موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹی آر این اے ہے یہ اڈاپٹر مالیکیول کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ امائنو ایسڈ کو کیری کرتے ہیں اور پروٹین سنتھسائزنگ اس سے عمل میں لاتے ہیں۔ چوتھی ٹائپ ہے ایس این آر این اے، اسمال نیوکلیر آر این اے، ان سب کو ہم بعد میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ان کا جو اہم کام ہے وہ ہے میسنجر آر این اے اور رائبوزومل آر این اے، ان کی پروسیسنگ اس کا ایک امپورٹنٹ کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جینیٹک سیکوینس ہے اس کو بھی یہ ایکسپریس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے رائبوزائم، جیسے کہ آپ اس کے نام سے دیکھیں زائم آیا ہوا آخر میں، یعنی اس کی جو فنکشن ہے وہ انزائم ریلیٹڈ ہے، یہ کیٹلیٹک ایکٹیویٹی کا کام کرتا ہے، یعنی اسپیڈ اپ کرتا ہے ریئیکشنز کو۔ لیکچر نمبر 182 میں ہم دیکھیں گے ڈی این اے اور آر این اے میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کچھ 5 ڈفرینسز بتائے ہیں۔ پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ آر این اے جو ہے وہ ڈی این اے کی نسبت ذرا چھوٹا ہوتا ہے سائز میں۔ دوسرا یہ کہ آر این اے میں جو شوگر استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رائبوز شوگر، جبکہ جو ڈی این اے میں ہم شوگر استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ڈی آکسی رائبوز شوگر۔ ہم نے بھی پیچھے دیکھا تھا کہ ڈی این اے میں تھائمین استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو آر این اے ہے ادھر تھائمین کی جگہ یوراسل ہوتا ہے، لیکن جو ٹی آر این اے ہے اس میں تھائمین بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک ان یوزول بیس کے طور پر کام کرتا ہے۔ پانچواں یہ کہ آر این اے سنگل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ آر این اے جو ہے وہ سیلف فولڈ کر کر ہیئر پن کی شکل بنا لیتے ہیں، یعنی آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ ہیئر پنس کی شکل بنا لیتے ہیں، جبکہ ڈی این اے جو ہے وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، لیکن وائرس کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ سنگل اسٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہاں رکھنی ہے آپ نے ذہن میں کہ آر این اے میں چارگف رول جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اب یہ چارگف رول کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ پیورین کی تعداد جو ہے وہ پائرامیڈین کے برابر ہونی چاہیے، یعنی ایڈینین پلس گوانین شوڈ بی ایکول ٹو تھائمین اور یوراسل پلس سائٹوسین، بٹ دس چارگف رول از ناٹ اپلیکیبل ان کیس آف آر این اے۔ وٹ از ریورس ٹرانسکرپٹیز؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسکرپٹیز ایک انزائم ہے جو ٹرانسکرپشن کے عمل کو کور اپ کرتا ہے، یعنی ڈی این اے سے آر این اے بناتا ہے۔ تو ریورس ٹرانسکرپٹیز کیا ہوگا؟ جو آر این اے سے ڈی این اے بنائے گا۔ کافی سمپل ہے یہ ٹرم۔ اس ماڈیول میں ہم بات کریں گے آر این اے اسٹرکچر کی، تو آر این اے کے پرائمری اسٹرکچر کو، سیکنڈری اور ٹرشری اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے۔ پرائمری اسٹرکچر جو ہے آر این اے کا، وہ پرائمری جو ہے وہ ہم اسے 2 چیزیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس کیا ہے، اور دوسرا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نمبر کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں
کہ جو نیوکلیوٹائڈ ہے RNA کے وہ آپس میں اس بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں، فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ. اب اس کو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک جو نیوکلیوٹائڈ ہے اس کا 3' OH جو ہے وہ دوسرے کے 5' فاسفیٹ گروپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پولیرٹی بھی بن جاتی ہے، اور اس طرح کے سیکوینس کو ہم کہتے ہیں پرائمری اسٹرکچر. سیکنڈری اسٹرکچر کی بات کریں تو سیکنڈری اسٹرکچر جو ہے اس میں کوئل فارمیشن ہوتی ہے، یعنی جو پرائمری اسٹرکچر ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ سیلف کوئلنگ کرتا ہے. اب یہ جو کوئلنگ ہے اس کو اسٹیبلائز کیسے رکھا جائے گا؟ تو اس کو اسٹیبلائز کرنا بہت آسان ہے، وہ ہے ہائیڈروفوبک انٹریکشن. یعنی اگر ہم جو کوئلز ہیں ان کو واٹر سے بچا لے تو یہ اسٹیبلائزیشن اس کی قائم رہے گی کوئل کی. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، انٹرنل لوپس اور بلجز ہیں. اب انٹرنل لوپس کیا ہوتی ہیں کہ کچھ ان پیئرڈ بیسز ہوتی ہے، جیسے ایڈینین تھائمین اگر آپس میں جڑی نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے بتایا ہوا ہے، اور یہ ان پیئرڈ ہو تو اس کی سیریز جو بنے گی اٹ ول بی کالڈ انٹرنل لوپس. جبکہ بلجز کیا ہوتی ہیں؟ بلجز یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پر دیکھیں کہ فرض کریں کہ ایڈینین جو ہے اور ایڈینین، یوراسل، سائٹوسین اور گوانین یہ ایک پیئر میں ہے، لیکن دوسرے پیئر میں ایڈینین بھی ہے، یوراسل بھی ہے، سائٹوسین بھی ہے، گوانین بھی، لیکن یہاں پر اس کے اپوزٹلی کچھ نہیں ہے. یعنی ایڈینین کے آگے جو یوراسل آئے گا، یوراسل کے آگے ایڈینین آئے گا، سائٹوسین کا گوانین، گوانین کے آگے سائٹوسین، لیکن ایک جو ہے وہ یہاں پر ایکسٹرا ہے. تو یہی وہ بول رہے ہیں کہ اگر ون اسٹرینڈ ہیز ایکسٹرا انسرٹیڈ بیسز ود نو کاؤنٹر پارٹس ان اپوزٹ اسٹرینڈ اٹ از کالڈ بلجز. اب چلتے ہیں ہم ٹرشری اسٹرکچر کی طرف. تو DNA کا جو ٹرشری اسٹرکچر ہے وہ ایکچوئل میں اس کا 3D اسٹرکچر ہے، جو مالیکیول فولڈ کر کے ایک 3D اسٹرکچر کو کیری کرتا ہے. اور اس طرح کے 3D اسٹرکچر کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے صرف ہائیڈروفوبک انٹریکشن سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پر ہائیڈروجن بانڈنگ بھی کرنی پڑے گی. یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات بتا چلوں کہ اگر ہیلکس اور ہیلکس آپس میں انٹریکٹ کرے گے، یا ہیلکس کسی لوپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی جیسے انٹرنل لوپ کے ساتھ، تو اس کیس میں ہمارے پاس پولی امائنز بنیں گے یا پھر ڈائی ویلنٹ آئنز بنیں گے.